اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب سے وابستگی کا احساس اور عالم غیب کے اسرار معلوم کرنے کی خواہش انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ اس جبلت کا منشا رب ودود کی طرف سے اس کشش کو سمجھا جاتا ہے جو عالم امکان اور خصوصاً انسان کو لاہوت کے مقام مطلق کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقناطیسی قوت اس جان جاں کی ہے جس کو جانان حقیقت الحقائق اصل قدیم منبع جمال مبدأ وجود اور غایت الکمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الکل عبارت وانت المعنی یا من هو للقلوب المغناطیس، اے وہ ذات جو دلوں کو مغناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ہی معنی ہے، باقی سب الفاظ ہیں، یعنی تو ہی اصل حقیقت ہے، باقی سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ایسا صحیح مغناطیسی جذبہ جس کا نتیجہ اور اصل یہ ہو کہ آدمی طبیعت یا نیچر کی قیود اور انسانی حدود کو پھلانگ کر عالم تجرد اور عالم لاہوت کی طرف سفر کرنے لگے، اور دل آخر غایت الغایات اور مبدأ المبادی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال و اسماء میں اس طرح فنا اور جذب ہو جائے کہ اس کی ہستی کی بقا خود معبود کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو یہ جذبہ ہر اس عمل صالح سے جس کا تصور کیا جا سکے بالا تر اور عالی تر ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جذبۃ من جذبات الرحمن، یعنی متوازی عبادت الرحمن، یعنی ایک رحمان کا رحمانی جذبہ جن و انس کی تمام عبادات کے مساوی ہے۔ انسان خود اپنی ذات اور اپنی فطرت کی گہرائی میں اس کعبہ مقصود کی طرف حرکت کو پا سکتا ہے اور اپنی خداداد جبلی اور فطری صلاحیتوں اور طاقت سے یہ سفر اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس سفر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تمام وجود اس سمت میں سفر کرے اور اس کے تمام اعضاء و جوارح اس سفر میں شریک ہوں۔ عالم جسم و مادہ جو انسان کی طبیعت ہے، عالم ذہن و مثال جو اس کا برزخ ہے، اور عالم عقل و روح جو اس کی حقیقت ہے، ان سب کو اس سفر میں باہم شریک و معاون ہونا چاہیے۔ بدن کو کعبے کی طرف متوجہ ہونا اور نماز کی حالت میں قیام اور رکوع و سجود میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذہن کو تمام وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے دور رہ کر سدرۃ المنتہا کی طرف ملتفت ہونا چاہیے، اور روح کو حرم خداوندی کے انوار میں غرق اور بارگاہ احدیت میں مہو مدہوش ہونا چاہیے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صرف ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور عبادات اور نیک اعمال کے مغز اور جوہر کو چھوڑ کر صرف چھلکے اور پوست پر خانے قناعت کرتے ہیں، وہ کعبہ مقصود سے کس قدر دور اور جمال و لقاء الہی سے کتنے محروم ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ اور ہیں جن کی توجہ بخیال خویش فقط معنی کی طرف ہے، وہ اعمال حسنہ اور عبادات شرعیہ سے بے نیاز ہیں۔ ایسے لوگ بھی حقیقت سے دور اور مجاز پر خانے اور وہم و خیال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ کا نور عالم امکان کے تمام مظاہر میں جاری و ساری ہے؟ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جسم کو عبادت سے الگ رکھا جائے اور اس عالم صغیر کو انوار الہی کی تجلیات سے محروم کر دیا جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ تک رسائی کی بات اور مغز اور جوہر کا نام لے کر عبادت قلبی پر اکتفا کر لیا جائے؟ کیا ایسی عبادت ایک طرفہ نہیں؟ قرآن نے مسلمانوں کو امت وسط کہا، یعنی متوازن اور اعتدال پسند امت۔ متوازن طریقہ انہی لوگوں کا ہے جو ظاہر و باطن کے جامع ہیں، جو اپنے وجود کے ہر درجے میں محبوب حقیقی کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور جو اس کی طرف ملکوتی سفر کی دل و جان سے تیاری کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کو باطن کی پہچان اور باطن کو ظاہر کی روح اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں
کی شیر و شکر کی طرح آمیزش کرتے ہیں۔ ظاہر سے ان کا مقصد باطن تک رسائی اور ظاہر کے بغیر باطن تک رسائی کو عبث اور لا حاصل تصور کرتے ہیں۔ ایک دعا میں منقول ہے کہ اللہم نبر الظاہر بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک و روحی بمشاہدتک و سری باستقلالک اتصال حضرتک یا ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے جمال کے مشاہدے سے اور میرے دل کی گہرائی کو اپنی حضوری سے منور فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ روح کی تکمیل اور کمال انسانیت کے مدارج کے حصول کے لیے نظریاتی دینی علوم اور فلسفے کی تحصیل کسی طرح بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ صحیح منطقی دلائل ذہن و دماغ کو تو قائل کر سکتے ہیں لیکن قلب و روح کی تسکین کا سامان نہیں بن سکتے، اور انسان کو مشاہدہ حق سے سیراب کر کے اس کی روحانی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے۔ اگرچہ حکمت و فلسفے کے علم میں سچائی اور پختگی ہے، اور وہ ذہنی اور فکری علوم جو باری تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، ہر طرح کی شک و شبہ کا بھی ازالہ اور سدباب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ راسخین فی العلم، یعنی جس نے بھی جو وحی و نبوت کے پاسدار ہیں، غور و فکر کرنے اور منطقی دلائل و براہین سے استدلال و برہان حاصل کرنے کی تاکید کی، لیکن صرف توحید کے فلسفیانہ مضامین سے تو مشاہدے باطن کے بغیر بات نہیں بنتی۔ دل کو بھوکا رکھ کر اور باطن کو غذائے روحانی و انوار الہی سے محروم کر کے کتابوں، کتب خانوں اور درس و تدریس میں مشغولی چاہیے کتنے ہی اونچے درجے کی ہو، مطلب اس کا یہی ہے کہ ایک وضو کی سحری کا تو انتظام کیا گیا لیکن دوسرے وضو کو جو اس سے زیادہ اہم تھا بھوکا رکھا گیا۔ دین متین کے وہی صراط مستقیم ہے، دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتا ہے اور انسانی صلاحیت اور استعداد کی ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے تکمیل کرتا ہے۔ ایک طرف اسلام غور و فکر کی ترغیب دیتا ہے اور دوسری طرف اخلاص کے دل کو شہوانی قدورتوں سے پاک اور صاف کرنے کی اور اطمینان قلب اور سکون خاطر کے حصول کی حق تعالی شانہ 11 بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ یقیناً بامراد ہو گئے جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا، اور وہ یقیناً نامراد ہو جس نے اس کو دبا دیا۔ سورہ والشمس کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ ایسی قرآنی آیات میں انسان کی باطن اور روح کے متعلق گفتگو ہے۔ یہ آیات اہل فکر و دانش اور معلمین و دانش اور مدرسین اور پیران عظام، عارفین، کاملین، واصلین، مدرسین فلسفہ دعوت دیتے ہیں کہ عبادت الہی کا ذوق پیدا کریں اور نفس کا محاسبہ کریں اور حسب فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اخلا ربین ینابی الحکمت من قلبہ الی لسانہ سنۃ 40، جنہوں نے 40 دن خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، معارف الہیہ کے چشمے ان کے دل سے پھوٹ کر ان کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، اور بالآخر الہامات، وہ ارشادات رحمانی ان کے وجود کی حرکت سے، ان کے وجود کے مرکز سے حرکت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فخر فلاسفہ مشرق اور فخر فلاسفہ عالم صدر المطلعین پیران عظام ہوئے ہیں، صدور مطلعین، صدور فلاسفہ، اپنی عمر کا بیشتر حصہ فلسفے کے بہت مباحث میں صرف کیا، لیکن آخر میں جب عبادت الہی اور باطنی طہارت کا جذبہ غالب آیا تو ان کے قلموں سے ایسی تحریریں نکلی ہیں کہ کیا کہنے ان تحریروں کے، مختلف
مختلف روایات و الفاظ ملتے ہیں۔ ایک مضمون ایک عارف کامل واصل کا یہ ہے جو عوارف المعارف میں بھی منقول ہے اور متعدد کتب میں آیا ہے۔ یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ ما خلص عبد اللہ اربعین من حکمت قلبہ علی لسانہ، یعنی میں خداوند عز و جل سے عفو اور درگزر کا طالب ہوں کیونکہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ اولیاء باطن علماء طریقت کے ساتھ گزارا ہے، ان کے خیالات کے، ان کے مطالعے کے، متکلمین کی بحثوں اور مجادلوں کی تحقیق اور ان کی باریک بینی اور خوردگی کو سیکھنے میں صرف کیا ہے۔ آخر ایمان کی روشنی اور اللہ کی تائید سے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ فلاسفہ کا قیاس بے نتیجہ اور ان کی راہ غیر مستقیم ہے، چنانچہ میں نے اپنی زوام کار اللہ اور اس کے بشیر و نذیر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی، اور جو کچھ اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد پھر میں نے کوشش و کاوش کی اور پیران عظام کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ بعد میں تب میں نے ان سب پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ میں نے اس کی کوشش نہیں کی کہ اس کی عقلی توجیہ کروں یا کسی علمی بحث میں پڑھوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی تعمیل اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کی راہ میں نے بے چون و چرا اختیار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی پیروی کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر چاہا میرے دل کو منور کیا اور رسول خدا کی برکت سے مجھے کامیابی اور سرخروئی الحمدللہ عطا ہوئی۔ عرفان کے موضوع پر بہت سارے مایہ ناز ملفوظات و مکتوبات علماء باطن و اکابر عارفین کاملین واصلین نے لکھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نام جن کے ملفوظات و مکتوبات مجھے یاد آتے ہیں اور جو مفکرین تھے روحانیت کے، جنہوں نے اپنے تمام علوم کو علم عرفان اور تہذیب نفس کے زیر سایہ جگہ دی تھی اور انوار ذات الہی میں ان سب کو مدغم کر دیا تھا۔ بہرکیف ان بزرگوں نے ہر علم کو اپنی جگہ پر رکھا تھا اور اس کا درجہ متعین کیا تھا۔ انہوں نے اپنا اصل مقصود اصول اللہ طریقت سیر سلوک کو قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی تھی اور انہیں مسلک عرفان کی ایسی تعلیم دی تھی کہ ان میں سے ہر ایک آسمانی فضیلت و توحید پر ستارہ بن کر چمکا اور ہر ایک نے اپنی بصیرت سے تا حد نظر ایک عالم کو روشن و منور کیا۔ ان کے حلقہ بگوشوں میں سے کئی بڑے بڑے اکابر عارفین ربانی گزرے ہیں اور بہت سارے ایسے عالی مرتبت عالی ظرف بزرگ علماء طریق علماء باطن گزرے ہیں جنہوں نے فلسفہ و عرفان کی منازل بہت آخری حدود تک طے کی تھی، اور بہت سارے ایسے بھی گزرے ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو ما سوا اللہ سے ترک کر کے مراقبہ عرفانی میں پوری طرح مشغول رہ کر مقامات متاخرین حاصل کیے ہیں، اور بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کیا جائے گا۔ اس مختصر بیان میں ممکن نہیں فلسفے کے مباحث کی تحقیق و تدقیق میں انہوں نے اپنی عمر صرف کی، اپنی ذہانت و نکتہ رسی کے خوب جوہر دکھائے تھے الحمدللہ، اور وہ آخری عمر کے حصے میں ایسے نتیجے پہ پہنچے کہ باطن خدا ذوالمنن سے واسطہ حاصل کیے بغیر دل کو سیراب کیے بنا ان کو اطمینان خاطر حاصل نہ ہوا، نہ روحانی تسکین حاصل ہوئی، نہ اس کا حرم مطہر خداوندی میں داخلہ ممکن ہے، اور نہ کعبہ مقصود تک رسائی
بغیر مشاغل روحانیہ کے طریقۂ سیر و سلوک ادھورا ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ خلوت شب میں مناجات اور ذکر و فکر میں استغراق، درس قرآن میں مشغولی، اہل دنیا اور بندگان حوث سے گریز اور اہل اللہ سے قربت و صحبت۔ بہرکیف ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ سورہ صافات میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی بہت اکابرین بزرگ گزرے ہیں۔ اگرچہ لوگ زیادہ تر تلاش معاش میں مصروف رہتے ہیں اور روحانی مقامات طے کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو چاہیے کہ ان سے منسلک رہے، معاملات روحانی کی جانب توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ تاہم قطعی حقیقت کو پہچاننے کی طاقت ہر انسان میں موجود ہے۔ بعض لوگوں میں ایک قابضہ قوت بیدار ہو کر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ادراکات حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی سوفسطائیوں اور منکرین مذہب کے اس دعوے کے بعد ہر سچائی اور حقیقت ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ ہر شخص ایک ابدی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے۔ بہرکیف اکثر جب انسان صاف دل اور پاک روح کے ساتھ کائنات اور مخلوق پر محیط ابدی نگاہ ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے گوناگون ناپائیداری کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے مظاہر ایسے آئینے جن میں ابدی حقیقت کا جمال منعکس ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے ادراک سے مشاہدہ کرنے والوں کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ہر دوسری خوشی کو اس کے دل سے محو کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اور ہر دوسری چیز اس کے نگاہ میں ہیچ اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ یہ نظارہ اہل عرفان کا وہی جذبہ ہے جو خدا شناس لوگوں کی توجہ ماورا ادراک دنیا کی طرف مبذول کراتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کشش کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ان کے دل سے مختلف خواہشیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ کشش انسان کی رہنمائی غیر مرئی ذات خداوندی کی پرستش اور حمد کی جانب کرتی ہے، جو دراصل سب مرئی اور مسموع اشیاء سے زیادہ روشن ہے اور آشکار ہے۔ در حقیقت یہ باطنی کشش ہی ہے جس نے دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب پیدا کیے ہیں جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی پرستش پر ہے۔ عارف وہ ہے جو اللہ کی عبادت جزا کی امید یا سزا کے خوف کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کا علم رکھتے ہوئے اور اس سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ مطلب عرفان یہی کہ اسلامی باطنیات کو عرفان کہا جاتا ہے، جس کا تعلق فطری اور ایمانی پہلو سے ہے۔ ایک طبقے نے اسے تصوف سے تعبیر کیا ہے، دوسرے نے طریقت سے تعبیر کیا ہے، اور لیکن طریقت و تصوف دونوں فقط اسلامی شریعت ہی کو تقرب الہی کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ اور مشاغل روحانیہ، ایک خاص بات یہاں پہ عرض کرنا ضروری ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گروہ اللہ کی عبادت خوف کی بنا پر کرتا ہے اور یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کی عبادت صلے کی خاطر کرتا ہے اور یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ تیسرا گروہ اللہ کی عبادت اس سے محبت اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے اور یہ آزاد لوگوں کی احرار کی عبادت ہے۔ وہ بھی جاری و ساری، وہ بھی آج ہے۔ عارفین، کاملین، واصلین ہر زمانے میں رہیں، آج بھی ہیں۔ بہرحال اس تمام گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ عرفان کو دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں بلکہ تمام مذاہب کا دل سمجھنا چاہیے۔ عرفان عبادت کا ایک کامل تر راستہ ہے جس کی بنیاد خوف و رجا پر نہیں بلکہ محبت پر ہے۔ یہ دین کی ظاہری صورت اور عقل فکر سے مطمئن رہنے کی وجہ ہے۔ دین کے باطنی حقائق کو سمجھنے کا راستہ ہے۔ ہر الہامی مذہب کے پیروؤں میں، حتیٰ کہ ان مذاہب کے ماننے والوں میں بھی جو بت پرستی کے قائل ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عرفان کی راہ پر گامزن ہیں۔ مشرکانہ مذاہب اور یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور اسلام سبھی کے پیروؤں میں ایسے اشخاص موجود ہیں جو عارف ہوا کرتے ہیں
वास्सलाम।